बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, लड़ाई बढ़ चुकी है और तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है। शिकस्त तस्लीम कर भी ली है और बस खुलकर इजहार नहीं कर रहे, और अब ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं जो इस बात का पता दे रही हैं कि भाई इनका खेल ना सिर्फ ख़त्म हो चुका है बल्कि अब वही पुराने रवायती अंदाज में चाबी वाले खिलौनों का इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के लिए अली अमीन खान गंडापुर का नाम तजवीज़ किया था और फिर वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन भी गए, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई, और दरख्वास्त दायर करने के बाद जो है वो इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई और फैसला, इब्तिदाई हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा वफाकी दारुल-हुकूमत में 2-3 ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ये बात बता रही हैं, जो इस बात का पता दे रही हैं कि मौजूदा हुकूमत परेशान भी है और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुकाबला भी नहीं कर पाती। आगाज़ करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का, जिनके नाम सामने आने के ऊपर जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनकी तरफ से कुछ खदशात का इजहार किया गया था, और ये कहा गया था कि इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इमरान खान जो हैं वो लड़ाई ख़त्म नहीं करना चाहते। इमरान खान जो हैं वो महज लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं और मुल्क में जो बेहतरी है वो नहीं लाना चाहते। फिर इमरान खान ने अली अमीन खान गंडापुर को वज़ीर आला बनवाने के बाद सदारती उम्मीदवार के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम दे दिया, और महमूद खान अचकज़ई का नाम का मतलब ये था कि भाई हम आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, हम आपसे आपकी शराइत के ऊपर किसी तौर के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। और महमूद खान अचकज़ई, जिनका नाम ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वो जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, उनको अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द किया। और फिर पूरे तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया बल्कि कुछ वोट ज़्यादा भी हुए, जो इस बात का इजहार था कि तहरीक इंसाफ यूनाइट है और उनको जो तोड़ने की कोशिशें की गई हैं वो नाकाम हुई हैं। और ऐसे में जिस वक्त अली अमीन खान गंडापुर और महमूद खान अचकज़ई वगैरह के ऊपर जो है एतराज़ात सामने आ रहे थे, तो ऐसे में महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार जिस वक्त नामज़द किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद कफ़ील नाम साहब के एक शख्स हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन में कि जो PK 113 डेरा इस्माइल खान से MPA बने हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन खान गंडापुर, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दायर की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने जो 735 कनाल ज़मीन है डेरा इस्माइल खान के अंदर, वो पहले अपने आप को वो ऑनर शो करते रहे, लेकिन हकीकत में वो ऑनर कोई और थे, आसिफ खान साहब थे। लेकिन 2020 के गोशवारों के अंदर उन्होंने एक गाड़ी लैंड क्रूज़र ख़रीदी और वो बताया कि वो उन्होंने जो ज़मीन है वो फ़रोख्त करके जो है वो ये उसके पैसे पेमेंट की है लैंड क्रूज़र की। लिहाजा अली अमीन खान गंडापुर ने अपने एसेट्स के अंदर गलत बयानी की है, अपने असातजात के अंदर झूठ बोला है, लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई, इनकी सरबराही में 2 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करता है और केस की समाअत के बाद 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी किया जाता है। इस हुक्मनामे के अंदर ये कहा जाता है कि जो दरख्वास्त है उसके ऊपर इब्तिदाई समाअत की गई है। उन जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं वो पेश हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन खान गंडापुर के 2 मौज़ू के अंदर 735 कनाल ज़मीन है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहले इनके नाम के ऊपर नहीं है, बाद में फिर उन्होंने कहा 2020 के यानी कि आज से कोई 4 साल पहले जो उन्होंने अपने एसेट्स शो किए, तो एसेट्स के अंदर उन्होंने इस ज़मीन की अपनी मलकियत शो की और गाड़ी की पेमेंट जो है वो भी इससे की है, जबकि हकीकत में जो अभी तक भी कागजात हैं वो इनके नाम के ऊपर ज़मीन नहीं है।
لہذا انہوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست کو سنا گیا اور ابتدائی سماعت جو ہے وہ درخواست منظور کی جاتی ہے سماعت سننے کے لیے۔ اب اس کیس کا فیصلہ میرٹ کے اوپر کیا جائے گا اور علی امین خان گنڈا پور جو کہ رسپونڈنٹ نمبر 5 ہیں، ان کو 26 مارچ کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور کیس کی سماعت اب 26 مارچ کو ہوگی۔ اب علی امین خان گنڈا پور کو نااہل کرانے کی جو کوششیں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں تاکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے مائنس کیا جائے، یا پھر جو ایک شخص جو کہ پسند نہیں ہے علی امین خان گنڈا پور، ان کو نااہل کرا دیا جائے اور وہ وزارت اعلیٰ سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس یا پھر علی امین خان گنڈا پور صاحب کے پاس 2-3 آپشنز موجود ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ اس کیس کا میرٹ کے اوپر مقابلہ کریں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں، یا پھر کسی اور کورٹ کے اندر چیلنج کریں۔ مناسب یہی ہوگا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں اور یہ موقف اختیار کریں کہ دیکھیں جب نامینیشن پیپر جمع ہو رہے تھے تو کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ اعتراض اس وقت کیا جا سکتا تھا جب وہ نامینیشن جمع کرا رہے تھے، جب نامینیشنز کے اندر کچھ نہیں ہوا پھر ان کو کوالیفائی کر دیا گیا، وہ ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن کانٹیسٹ انہوں نے کیا، وہ جیتے۔ اور اب اس موقع کے اوپر جب ان کے خلاف یہ کیس دائر کیا جا رہا ہے یا پھر جو کیس بنایا جا رہا ہے وہ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو علی امین خان گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ پسند نہیں ہے اور وہ اسی وجہ سے یہ ایسے قسم کے لغو قسم کا کیس جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ لیکن بات ایک طے ہے، جیسے وہ فیصل واڈا صاحب نے بھی فرمایا، فیصل واڈا صاحب آپ کو پتہ ہے کہاں سے بولتے ہیں، کہاں سے ان کو چیزیں فیڈ کرائی جاتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 15-20 دنوں کے بعد علی امین نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ، تو کہیں معاملات اس طرف تو نہیں جا رہے۔ لیکن اس دوران یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر پھر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا اور بہت سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا۔ میرے خیال میں ابھی بھی ان کی جو آگ ہے وہ نہیں بجھی، تو بطور الیکشن کمیشن انہیں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں، چابی والے کھلونے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، اور کٹ پتلیوں سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے ان کی جہاں سے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں چلائی جاتی ہیں وہی چلتے رہتی ہیں۔ اب بہرحال 26 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ علی امین خان گنڈا پور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ لیکن بظاہر میرٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کیس کو سنیں گے، اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ پتہ نہیں میرٹ کے اوپر ہیں یا پھر نہیں ہیں، لیکن ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تاریخ فیصلوں کے اندر ایک اور فیصلہ بھی یہ شامل ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس تھوڑا سا وقت موجود ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی نیوٹرلٹی شو کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیل بہت بگڑ جائے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا ہے کہ مطلب یہ کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پوچھ گچھ ہوگی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پوچھ گچھ تو ان سے ہونی ہے، اور ایسی خوفناک پوچھ گچھ ہونی ہے کہ ان کو منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ملنی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، ان سمیت جو دیگر قیدی ہیں ان سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، پابندی لگا دی گئی ہے 15 روز کے لیے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ تھریٹس ہیں، لیکن تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے بظاہر تھریٹس نہیں ہیں، یہ صرف سیاسی طور کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقاتوں کی بھی اجازت دی ہے۔ سینٹ کے انتخابات آنے ہیں، سینٹ کی ٹکٹیں الاٹ کرنی ہیں، پھر بائی الیکشنز آنے ہیں، ان میں ٹکٹیں الاٹ کرنی ہیں، پھر سیاسی فیصلے جو تحریک انصاف نے کرنے ہیں اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی نے مشاورت کرنی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس چیز کو شو کر رہی ہیں کہ بھائی یہ ہار چکے ہیں، ان کے پاس اب مقابلہ کرنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو موجودہ پنجاب، وفاق، بلوچستان اور سندھ کے اندر جو سیٹ اپ آیا ہوا ہے، ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں، ان کو بطور حکومت تسلیم کر لیں، اور تحریک انصاف ان کا مینڈیٹ بھی تسلیم نہیں کر رہی، ان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کر رہی۔ وہ انہیں ہر فورم کے اوپر ٹف ٹائم بھی دے رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر ان کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہی ہے، عوامی سطح ہو، عدالتی سطح ہو، پارلیمانی سطح ہو، ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر یہ ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں، آخری ہتھ کنڈے ہیں یہ، تاکہ خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ مزید ڈی مورلائز کیا جائے۔ لیکن یہ بھول میں ہے کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا،
اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن بظاہر یہ اس بات کی کنفرمیشن تو ہو ہی چکی ہے کہ یہ عوامی سطح کے اوپر، قانونی سطح کے اوپر، آئینی سطح کے اوپر اور اخلاقی سطح کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف ہے وہ جیت چکے ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ ہار چکے ہیں. آج کا ویلاگ فہیم اختر کو اجازت دیجیے. علام صاحب، کہاں جی ناصر ہوں.